یہ تین شخصیتیں رحمت العالمین، محسن اسلام اور مولا مسلم کشا۔ دوسرا جو سبب ہے مکے کو عظمت ملنے کا وہ ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کو بھی اللہ نے کسی اور کے زیر اثر نہیں چھوڑا بلکہ خاندان بنی ہاشم کے زمرے میں اللہ نے خانہ کعبہ کو رکھا۔ اسی لیے اہل کے گھر میں جتنا اہل کے بچی حوالے اگر شے کر دی جاتی ہے تو وہ لوٹ مار میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اہل بیت کے حوالے اگر شے کی جاتی ہے تو امانت کے ساتھ وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ جس کو میں خانہ کعبہ کہتے ہیں، یہ ابو طالب کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے۔ دنیا نے کتنے پریشانی اٹھائی ہے، ایک نشان مٹانے کے دنیا نے کتنی اس وقت کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے نشان مٹ جائے، نشان مٹ جائے، نشان مٹ جائے، مگر کبھی نشان باقی تھا۔ دیوار میں کبھی نشان باقی تھا، آج بھی نشان باقی ہے اور قیامت تک نشان باقی رہے گا۔ بڑے بڑے دور کے لوگ آئے، اپنا قوم میں بڑے بڑے دور کے لوگ آئے، انہوں نے نشان مٹایا اور مسکرا کے بتانے لگے کہ دیکھو ہم نے نشان مٹایا، مگر انہوں نے جب تک یہ کہا مسکرا کے ہم نے نشان مٹایا، دوسری طرف مشیت اپنے عنوان میں آئی، جدار کو بولنے کا موقع دیا، اب جدار مسکرائی، دیوار کعبہ مسکرائی، یا پھر نشان مسکرایا، کچھ بھی ہوا، لیکن ایک آواز ضرور لگنے میں گونجنے لگی، ایک آواز یہ گونجی دیکھو ہم نے نشان مٹا دیا، اور ایک آواز یہ گونجنے لگی، کیا گونجنے لگی کہ اے مکے کے تیل بیچنے والے تیلیوں، جب تم نے کعبے کی ولادت کا نشان مٹایا نہیں جا رہا ہے تو کربلا کی بات کر شہادتوں کا نشان کیا مٹایا جائے جب ولادت کا نشان تم سے نہیں مٹ رہا ہے تو شہادت کا نشان تم کیا مٹا پاؤ گے۔ آج پوری کائنات میں مولا حسین کی شہادت کے نشان کا معجزہ شہادت پیدا ہوا ہے۔ تبھی تو کیا دلانا پڑتا ہے، تبھی تو چوتھے امام نے دربار یزید میں تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ حالانکہ آپ چوتھے امام ہیں قیدی کی صورت میں، اور یزید آباد ہے، سلطنت اس کی جتھا، اس کا آدمی، اس کی سپاہی، اس کے پاور، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی دربار، اس کا سب کچھ اس کا، لیکن ایک قیدی ایسے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے جیسے یزید نوکر ہو، سجاد بادشاہ ہو، اور آنکھوں میں لے جا کے ایک جملہ کہا، یزید تجھے نہیں معلوم انا بنو مکہ، میں مکے کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ جی مکے کا بیٹا۔ میں مکے کا بیٹا،
ابھی ہم مکے کو عظمتیں تین شخصیتوں کے ذریعے دی گئی تو وہ عظمتیں دربار یزید میں سجد سجاد ظاہر فرمائے یزید تو کیا ہے ہم سے پوچھ کہ ہم کیا ہیں مہدی ہم مکے کے بیٹے ہیں جی ہو سکتا ہے اٹھ کے یہ کہہ بھی دیتا کہ سجاد لمبی باتیں نہ کرو ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں توپے خانوان ہمارے قیدی ہو ہم حاکم ہیں ہم حاکم ہیں مکہ ہمارے رعایا میں ہے ہم مکہ کے حاکم ہیں تو جملہ سنیں گے اگر یزید اقل تو اس میں جرات ہی نہیں تھی کہ سجاد کے سامنے زبان میں راضی کرتا اور بلا گیا پاگل ہو گیا خدا نہ خواستہ اگر سجادی تھوڑا سا بھی خون جوش میں آتا تو ابو طالب ابو حاکی کو بنی ہاشم کے خون کی تاثیر موجزہ بن کے جلوہ دکھاتی اگر یزید یہ کہتا کہ مکہ میری ملکیت ہے تو سجاد یہ کہتے یزید اگر مکہ تیری ملکیت ہے تو بتا کعبے میں تیرا دادا پیدا ہوا یا میرا دادا پیدا ہوا صلوات کعبے میں تیرا دادا پیدا ہوا یا کعبے میں میرا دادا پیدا ہوا یہ سید سجاد ہے اور تمام عظمتیں تو خطبہ سجاد خدا کی قسم ایک معجزہ ہے جو سید سجاد نے دربار یزید میں دکھایا دنیا سوچ رہی تھی کہ قیدی کیا کر پائے گا اب آپ خود سوچئے رہتے مسائل کے لیے آپ سوچئے دادا علی جس کا سوچا مشیت الہی کا مالک مختار بن جائے دادا علی جس کا پیغمبر کو سوچ آئے مشیت الہی کا مرضی پروردگار کا مالک بن جائے تو میں کہوں جب دادا علی کا سونا اتنا قیمتی ہے تو سوچئے دادا علی کا جاننا کتنا قیمتی ہوا اب آپ آئیے پودے کے پر پہچانیے قیدی کی صورت میں جب سجاد اتنی عظمت رکھتا ہے تو اگر آزاد ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا صلوات کیجئے محمد آپ اور ہمارے سجاد ہیں کہ جن کی قید میں بس یہ حالت قید کی وجہ سے مستحل نہیں تھی بلکہ ماؤں بہنوں کا بے رضا ہونا اور بے رضا ہو کے مسلسل تماشے کھانا مسلسل تازیانے کھانا مسلسل درودے کھانا اور ناموس کا پہلے بازار میں جانا یہ جناب سید سجاد کے لیے بہت ہی چمتکار لمحہ تھا اللہ اکبر کبھی تو منحال پوچھتے ہیں مولا کب تک روئیے گا مدبوزی مسائب کیا کام ادا تو مولا فرماتے ہیں سجدہ منحال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا کب تک روئیے گا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے منحال یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی اے منحال سوچو تو ذرا ارے ہمارے تو کربلا میں 18 یوسف مارے گئے اے منحال ہمارے کربلا میں 18 یوسف مارے گئے پھر منحال ایک جملہ کہتے مولا ارے آپ کا تو کہنا ہے شہادت و میراث
ہماری اس عبادت کو قبول فرما تمام حاضرین کے حاضر قبول فرما بانیان مجلس ارکان مجلس کو صحیح سلامت عطا فرما اور اس مجلس قضا کے صدقے میں صدقات جو پانی اور آپ اس کے ساتھ یہ تشریف فرما کر رخصت کرے اللہ میں غریب نعمت فرمائے اور ضرورت ورثہ و سب عنایت فرمائے آخر میں گزارش ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما مرحوم محفوظ حسن عباس ابن ہدایت حسین اور ساحرہ بیگم ابن سید حسین آقا سید حسن عباس سید حسین ولد سید حسین ہدایت حسین ولد سید حسین ساحرہ بیگم بنت سید حسین اور ابرار حسین ولد سید سردار حسین اور عالمہ بیگم بنت سید سردار حسین اور سید توقیر حسین ولد سید حسن عباس اور مرحومین کی ارواح کو سوا فرمائے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ ماتم کا